پہلی محبت اور آخری درد۔ جب خواب ٹوٹتے ہیں تو دل چیختا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرض سے مرض سے ہمیشہ محفوظ رکھے، جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، سلامت رہیں۔ دل سے دعا ہے کہ آمین۔ ناظرین، جو آج کا واقعہ سٹوری ہے، یہ ایسا واقعہ ہے کہ جس کے اندر لڑکی جو ہے لڑکے کے ساتھ محبت پیار کرتی ہے، لیکن ماں جو ہے وہ اپنی بیٹی کے ساتھ مل کر اس لڑکی کا نکاح کر دیتی ہے لڑکے کے ساتھ، لیکن اس کا انجام جو ہے وہ کیسا ہوتا ہے، کتنا بھیانک انجام ہوتا ہے، یہ سارا اس واقعے کے اندر آپ جانیے۔ منور اور صفیہ جو ہے یہ آپس میں بہت زیادہ محبت کرتے ہیں کالج کے وقت سے۔ صفیہ منور کو کہتی کہ اپنے والدین کو میرے گھر بھیجیں تاکہ رشتہ ہو سکے، تو منور کے والدین گھر جاتے ہیں، صفیہ کے کھانا کھلایا جاتا ہے، چائے پلائی جاتی ہے، عزت کی جاتی ہے، لیکن رشتے سے انکار کر دیا جاتا ہے۔ صفیہ کے والد کہتے ہیں کہ میں نے اپنی بیٹی کا رشتہ اپنے بھتیجے کو دے دیا ہے، تو اس لیے معذرت کرتے ہیں، آپ بہت اچھے لوگ ہیں۔ صفیہ کے منور کے جو والدین ہیں وہاں سے واپس آ جاتے ہیں، لیکن منور اب پڑھائی کے اندر بالکل جو ہے وہ فارغ ہو چکا ہے۔ وہی لڑکا جو ٹاپر تھا، یعنی وہ پڑھائی چھوڑ کر بیٹھ کے اکیلے کمرے کے اندر، والدین بڑے پریشان۔ بالآخر جو صفیہ کا والد ہے نا، وہ کہنے لگا کہ بیٹی دیکھو کہ ہم آپ کے لیے برا نہیں کرتے، کہ میں نے آپ کا رشتہ جو ہے وہ اپنے جو بھتیجا طاہر جو امریکہ کے اندر ہوتا ہے اس کے ساتھ طے کیا ہوا ہے، وہ آنے والا ہے اور آپ کی شادی ہو جائے گی، لیکن منگنی ہوتی ہے۔ منگنی ہونے کے بعد جیسے ہی شادی کے دن رکھے جاتے ہیں، تو جب طاہر آتا ہے وہاں سے امریکہ سے، تو اس کے ساتھ ایک خاتون ہوتی ہے، 2 بچے ہوتے ہیں۔ سب حیران پریشان رہ جاتے ہیں کہ یہ خاتون اور یہ بچے کون ہیں، لیکن یہاں سے پڑھنے کے بہانے باہر گیا، وہاں شادی کر بیٹھا۔ پتہ چلتا ہے کہ یہ خاتون بھی اسی کی ہے اور بچے بھی اسی کے ہیں۔ پھر صفیہ کے والد اور طاہر کے والد کے درمیان آپس میں دونوں بھائیوں کی لڑائی ہو جاتی ہے، پھر اچانک صلح ہو جاتی ہے۔ پھر طے یہ ہوتا ہے کہ طاہر کی اور صفیہ کی شادی ہوگی، لیکن صفیہ کی جو والدہ جو ہے وہ نہیں مانتی۔ وہ کہتی میں اپنی بچی کو جو ہے وہ کنویں کے اندر نہیں پھینک سکتی، دوسری شادی میں اس لڑکے کے ساتھ نہیں کروا سکتی اپنی بیٹی کی۔ تو خیر صفیہ کی والدہ جو ہے وہ خاموش ہو گئی، لیکن دوسری طرف جو صفیہ کی والدہ جو تھی اس نے اپنے بھائیوں اور والد کے ساتھ مل کر منور کو منا لیا، منور کے والدین کو منایا اور چپکے سے جو ہے وہ نکاح کر دیا۔ لیکن دوسری طرف جو ہے صفیہ کا والد جو ہے اس کو شک پڑ گیا کہ 2 دن میری بیوی اور بیٹی گھر پہ نہیں تھے، کوئی نہ کوئی جو ہے معاملہ کوئی گڑبڑ ہے۔ خیر جو صفیہ کی والدہ تھی نا، اس نے یعنی اپنے شوہر سے کہا کہ میں اپنی بیٹی کو ڈبو نہیں سکتی، تو صفیہ کا والد پیپر تیار کرتا ہے طلاق کی، ایک طلاق دے دیتا ہے صفیہ کی والدہ کو۔ صفیہ کی والدہ جو ہے وہ اپنے والدین کے گھر چلی جاتی ہے، صفیہ کے نانے کے پاس، لیکن صفیہ کی والدہ جو ہے وہ اپنی بیٹی کو صفیہ کو کہتی کہ دیکھو کبھی بھی بھول کر اپنے والد کے پاس اپنے بھائی کے پاس نہ جانا، یہ میری بات یاد رکھنا۔ لیکن جیسے ہی ان دونوں کی شادی ہوتی ہے، صفیہ کی اور منور کی، یہ کراچی آ جاتے ہیں، وہاں اگر کچھ وقت گزارتے ہیں، سال ان کا بیٹا ہوتا ہے، منور کا والد بیمار ہو جاتا ہے تو ان کو واپس گھر بلایا جاتا ہے۔ جیسے ہی صفیہ کے والد کو پتہ چلتا ہے کہ منور اور صفیہ واپس اپنے گھر آ چکے ہیں، تو صفیہ کا والد جو ہے وہ کہتا ہے دیکھو جو کچھ ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، تو اب ایسے کریں کہ اب ہمارے پاس آئیں، اب ہم نے آپ کو معاف کر دیا ہے۔ دونوں میاں بیوی جیسے ہی منور اور صفیہ اپنے والد کے گھر صفیہ جاتی ہے، آگے بڑی بڑی ڈشیں تیار، بڑا احترام کیا جاتا ہے، بڑی عزت دی جاتی ہے۔ جیسا کھانا کھانے کے بعد جب وہاں سے چلنے لگتے ہیں تو صفیہ کا والد کہتا ہے کہ رات ہمارے پاس ٹھہریں، صفیہ کہتی نہیں ہم پھر آئیں گے۔ لیکن جیسے ہی وہ گاڑی چلا کر تھوڑی دور جاتے ہیں تو جو منور ہوتا ہے اس کی حالت جو ہے وہ بگڑنی شروع ہو جاتی ہے۔ پھر صفیہ اپنے شوہر سے گاڑی پکڑتی ہے، لیکن صفیہ جو ہے اس کی حالت بھی بگڑنی شروع ہو جاتی ہے اور گاڑی جو ہے وہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ تو یہ دونوں میاں بیوی جو ہے وہ ہاسپٹل پہنچ جاتے ہیں۔ جب ہاسپٹل پہنچتے ہیں
تو صفیہ کی آنکھ کھلتی ہے تو پوچھتی ہے کہ میرا شوہر منور منور، تو پتہ چلتا ہے کہ منور کا تو انتقال ہو چکا ہے، وہ دفنا بھی دیا ہے۔ تو اس کے بعد صفیہ جو ہے وہ کیا کرتی ہے، اپنے والد اور اپنے بھائی کے خلاف جو ہے وہ مقدمہ دائر کرتی ہے۔ لیکن صفیہ کا جو تایا ہوتا ہے نا وہ تگڑا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے خبردار، تم نے کوئی مقدمہ، کوئی FIR درج کروانے کی کوشش کی تو یہ جو آپ کے چھوٹے بچے ہیں جو ہے نا یہ بھی جو ہے مار دوں گا۔ تو صفیہ خاموش ہو کر بیٹھ جاتی ہے۔ کچھ وقت گزرتا ہے، وقت گزرنے کے بعد صفیہ کا والد جو ہے وہ بیمار ہو جاتا ہے، اتنا بیمار ہوتا ہے اس کی حالت جو ہے وہ غیر ہو جاتی ہے۔ صفیہ کا بھائی اور بھابھی جو ہے یعنی اپنے اس والد کو جو ہے بالکل اس کی دیکھ بھال نہیں کرتے، تھوڑا کھانا دیتے ہیں تاکہ واش روم بستر پر نہ کرے، تو پڑا رہتا ہے۔ پھر صفیہ کی والدہ جو ہے اس کو سمجھاتی ہے کہ دیکھو بیٹا، جو کچھ بھی ہے اس نے جو غلط کی ہے اللہ نے اس کو جو ہے وہ دنیا کے اندر سزا دے دی ہے، لیکن تمہارا باپ ہے، تمہارا حق ہے کہ اس کو سنبھالو۔ تو وہ اپنے والد کو لے کر اپنے پاس آتی ہے اور والد کی دیکھ بھال شروع کرتی ہے۔ والد جو ہے وہ بھی اس دنیا سے جا چکا ہے، لیکن اس کو سزا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر دی ہے۔ نتیجہ اور سبق یہ ملتا ہے کہ اگر آپ اپنی پسند کی شادی کرتے ہیں، پسند کی شادی کے اندر اگر آپ کے والد یا والدہ جو ہے وہ آپ کی مخالف ہیں تو پھر یہ قدم جو ہے وہ آپ نہ اٹھائیں۔ یہ آپ کے لیے یعنی اسی طرح نقصان دہ ہو سکتا ہے جس طرح منور کے لیے اور صفیہ کے لیے ہوا ہے۔ تو اس ویڈیو کے اندر بہت بڑا سبق ہے، یعنی ان بچیوں کے لیے، ان بہنوں کے لیے کہ جن کی ابھی شادی نہیں ہوئی اور محبت کی شادی کرنا چاہتی ہیں۔ یہ واقعہ اور سٹوری اگر آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک، سبسکرائب، شیئر ضرور کریں، بیل کے بٹن کو دبا کے رکھیں تاکہ آنے والا ہر نیا واقعہ، نئی سٹوری آپ کو مل سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔